علیہ السلام نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور اعلان کر دیا کہ میں تمہیں دعوت اللہ دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ سلسلہ چلتا رہا، شب و روز گزرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی حیات طیبہ کے 40 سال گزر گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اعلان کرنا تھا کہ جتنے بت پرستے، جتنے مشرکین بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ تمام کے تمام کھل کر نبی علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دیں، ان کو تنگ کریں، پریشان کریں، یا تو یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، پیغام کو چھوڑ دیں، اور یا پھر شہر مکہ کو چھوڑ دیں۔ کہیں پر حضرت خبیب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، کہیں پر حضرت بلال کو تبدیلی بھیج کر لٹایا جا رہا، کہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا دھواں دیا جا رہا تھا، تو کہیں پر حضرت ابوبکر صدیق کو لہو کیا جا رہا تھا۔ لیکن جنہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، انہوں نے کافروں کو یہ جواب دیا کہ تم ہمارے جسم سے خون کا قطرہ تو نکال سکتے ہو، مگر نبی علیہ السلام کی محبت نکال سکتے، بولو نکال سکتے نہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا کہ تم جہاں بھی ہجرت کرنا چاہو تم مکہ سے دور علاقے میں چلے جاؤ، تاکہ تم ان کے ظلم سے، ان کی سختیوں سے اور ان کی دینی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ صحابہ کرام جو مکہ شریف چھوڑ کر کوئی یثرب جا رہا تھا، کوئی مدینہ جا رہا تھا، کوئی دیگر مضافاتی علاقوں کے اندر مسکن اختیار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہوئے، عرض کیا کہ مجھے بھی اجازت دے، میں مکہ چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق ٹھہر جاؤ، ان قریب اللہ رب ذوالجلال اس ہجرت کے لیے، اس سفر کے لیے تمہیں اپنا حسین ساتھی عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا مجھے شرف حاصل ہونے والا ہے۔ صدیق اکبر نے تیاریاں کر لی۔ ایک رات ایسی آئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر نبوت پر مولا علی کو سلا دیا اور فرمایا علی صبح ہوتے ہی مکے والوں کی امانت نے لوٹا دینا، اور خود حضرت بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہجرت کی اور 2 راتیں اور 3 دن کے بعد غار ثور کے اندر رہنے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف کی طرف جب چلے تو راستے میں ایک گھر آیا، ایک خیمہ بنا ہوا تھا۔ وہ خیمہ ایک عاتقہ نامی خاتون کا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں رک گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، فرمایا اے عاتقہ، جن کی کنیت امی معبود ہے، فرمایا اے امی معبود، کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ جو دھو کر گرم کر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ اب نام نہیں لیا تھا، کہا ہمارے ساتھی کو دودھ چاہیے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یہاں پر کوئی دودھ والا جانور نہیں، قحط سالی ہے، کھانے پینے کو یہاں پر کچھ نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بکری اس خاتون کے خیمے میں کونے میں الگ تھلگ کھڑی تھی، باقی کوئی جانور نظر نہیں آتا، سب چرنے گئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امی معبود، وہ جو بکری کھڑی ہے کیا اس کے گھیرے کے اندر دودھ موجود
ہے تو پھر پیش کر دو۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کے اندر دودھ تو بڑی بات ہے، اس کے اندر تو اتنی کمزوری ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کے ساتھ چلنے نہیں جا سکتی، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو سکے، اسی وجہ سے یہ خیمے کے اندر الگ تھلگ کھڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم اس سے دودھ نکال لیں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ عرض کی حضور مجھے کس بات کا اعتراض ہے؟ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ اس بکری کے اندر دودھ نہیں، اور اگر آپ نکال دیں تو فضیلہ۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق لے آؤ۔ یہاں تو جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تو ہرن اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے جاتی ہے، تو یہ بکری سے دودھ نکالنا مصطفیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کو پیش کیا گیا، جو چلنے سے قاصر تھی، کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ، حسین ہاتھ اس بکری کی کھیرے پر رکھ دیا۔ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ رکھنا تھا کہ اس کھیرے کے اندر دودھ بھر گیا، دودھ بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کو برتن لے آؤ۔ جب برتن پیش کیا گیا میرے آقا دودھ دھونے لگ گئے۔ جب دودھ دھوا تو وہ پورا برتن بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کو پیو۔ امی ماں کو نے کہا پہلے آپ دیے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارا پہلا حق ہے، بکری تمہاری ہے۔ دودھ دیا، پیٹ بھر کے دیا، پھر صدیق اکبر نے دیا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے دیا، پھر وہ برتن بھر کے رکھ دیا، اور میرے آقا علیہ السلام پھر آگے چل گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، امی معبود کا خاوند آیا، عاتقہ کا خاوند آیا۔ اس نے برتنوں میں دیکھا کہ دودھ موجود ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا دودھ تو ہمارے پاس نہیں تھا، مگر ایک شخص یہاں سے گزرا اپنے صاحب کے ساتھ، اور اس نے اس بکری پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ کی برکت تھی کہ بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور انہوں نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، اپنی بھوک کو ختم کیا، اور یہ برتن بھی ہمارے پاس بچ گئے۔ تو اس کے شوہر نے کہا اے عاتقہ حلیہ کیسا؟ حلیہ کیسا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے کہیں یہ وہی شخص تو نہیں کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ مکے والوں نے 100 اونٹ کا انعام دیا ہے کہ جو ان کو زندہ یا مردہ پیش کر دے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور میں نے ان کے بارے میں سنا ہے ان کی جہاں نگاہ پڑتی ہے سبزہ زاری ہو جایا کرتی ہے۔ کہیں کوئی تو نہیں؟ حلیہ بتاؤ۔ اب امی معبود نے اپنے حسین انداز میں حلیہ بتایا، اور یہاں اعلیٰ حضرت کی قلم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا میں باران نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکادت سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، بولو تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہادگر یا ابر آنکھیں نشان، کاف گیسو ہادگر یا ابر آنکھیں نشان، کاف ہایا این شان
کے بعد یہ دونوں میاں بیوی مدینہ شریف میں آ کر اسلام کو قبول کر چکے. تھوڑا سا آگے گئے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ شخص کون ہے؟ وہ مکے میں بیٹھا ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اور مکے میں اعلان ہو گیا کہ جس نے اس اعلان نبوت کرنے والے شخص کو زندہ یا مردہ مارے والے کیا، ہم 100 اونٹنیاں انہیں انعام میں دیں گے. اس کے قبیلے کے لوگ اس کے پاس آئے کہ ہم نے 2 شخص کو فلاں گھاٹی کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھا، کیا ہم اسے پکڑ کے انعام لے لیں؟ تو اس شخص نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے جان لیا ہے کہ وہ وہی ہیں جن کے لوگ تلاش کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ کہا نہیں وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے ان کو دیکھا، یہ وہ نہیں جن کو مکے والے تلاش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر ان کو باتوں میں ادھر ادھر کر دیا اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا جیسے مجھے کوئی انعام کی ضرورت نہیں، اور جیسے ان کا ذہن ادھر ادھر ہوا فوراً نکلا، اپنے گھر میں گیا اور اپنے سامان لیے اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور نبی علیہ السلام کے تعاقب میں شروع ہوا چلنا. تھوڑا سفر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کو پا لیا. جیسے ہی قریب ہونے لگتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور فلاں شخص آ رہا ہے. یہ فلاں شخص کون ہے؟ یہ حضرت سراقہ ہے، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا. کہا سراقہ آ رہا ہے اور اپنی ناپاک خواہش کو پورا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام ہر بار صدیق اکبر کو یہ جواب دیتے، اے صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہمارے ساتھ بولو اللہ ہے. اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، سراقہ جب قریب ہوا نبی علیہ السلام نے پیچھے سراقہ کو دیکھا. کیا دیکھنا تھا کہ سراقہ جس سواری پر سوار تھا وہ سواری اپنے گھٹنوں سمیت زمین کے اندر دھس گئی اور سراقہ اپنی سواری سے گر گیا. جیسے ہی گر گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس نبی کی وجہ سے ہے کہ جن کو میں پکڑنا چاہتا ہوں اور میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نبی کے ساتھ اس کے رب کی رضا شامل ہے. فوراً آواز دی کہ حضور معاف فرمائیں، انظر الی انی واللہ لآذیتکم، اے اللہ کے نبی کرم فرمائیں کہ میں اپنی سواری کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی. حضور کرم فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی، جیسے نگاہ سراقہ پر کی، سراقہ کی سواری جو دھسی ہوئی تھی اپنے آپ کو نکالتی ہوئی زمین کے باہر آ جاتی ہے. سراقہ کھڑا ہوا، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیں. میرا آقا نے فرمایا سراقہ تو 100 اونٹنیاں ان کی لالچ رکھتا ہے، حالانکہ میں تو تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، میں ایران کے شاہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت سراقہ فوراً قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر ایک عرصہ گزر گیا. کبھی حضرت سراقہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کہ حضور کو کنگن کب ملیں گے، کبھی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت سراقہ کا یہ ایمان تھا کہ اس وقت تک مجھے موت بھی نہیں آ سکتی جب تک میں کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن نہ لوں، اس لیے کہ میرے آقا نے کہہ دیا ہے. نبی علیہ السلام کا ظاہری اشار ہوا، سیدنا صدیق اکبر برسر خلافت ہوئے، آپ علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آ گیا اور آپ کے زمانہ میں جب ایران فتح ہوا اور شاہ کسریٰ کے کنگن فاروق اعظم کے پاس مال
فرمایا جاؤ سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ کو بلایا گیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے سراقہ یہ کمن پہن لو، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہو گیا ہے. اللہ اللہ، یہ سفر ہجرت چل رہا تھا. ایک شخص نبی علیہ السلام کے تعاقب میں آیا، میرے آقا علیہ السلام کو پا لیا، سامنے آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام بریدہ ہے. میرا آقا نے فرمایا صدیق ہم امن میں آ گئے. پھر فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں قبیلے بنی سلم سے تعلق رکھتا ہوں. میرا کہنا صدیق ہم محفوظ ہو گئے. پھر پوچھا کہ قبیلے کی کون سی شان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں قبیلہ کی شان بنی شام سے تعلق رکھتا ہوں. میرا آقا نے فرمایا ابوبکر تیرا تیر کامیاب ہو گیا ہے. اب سامنے والے نے حضرت بریدہ اشرمی قبیلہ بنی شام کے شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا آقا نے فرمایا انا محمد رسول اللہ. جیسے ہی نام سنا اور آقا علیہ السلام کو اس انداز میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں. اب دیکھنے کا انداز الگ تھا. کسی نے شخص کو دیکھا عبداللہ عبداللہ بس دیکھ لیا. اب جی کام کیا کرتے ہو؟ میں میجر ہوں، میں کرنل ہوں. اب آپ جب اس انداز سے اس کو دیکھیں گے اب اس کی قدر و قیمت اور ہوگی. پہلے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے، لیکن جب میرے آقا نے فرمایا انا محمد رسول اللہ تو اب اس کا انداز بدل گیا. لکھنے والوں نے لکھا پھر جب اس انداز میں دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہا ایک جھلک نے بریدہ اشرمی کے دل کی دنیا کو بدل دیا اور فوراً نبی علیہ السلام کی ایسی محبت آ گئی کہ قدموں میں گر گئے. عرض کی حضور مجھے پونچھڑیوں کی ضرورت نہیں، آپ کی ایک نگاہ کی ضرورت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ سلسلہ چلتا رہا. جو بھی نبی علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا، آقا علیہ السلام کا کردار، آقا علیہ السلام کا انداز ایسا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. اور آقا علیہ السلام مدینہ میں کیوں تشریف لے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے اوس اور خزرج اور تیسرا قبیلہ یہودیوں کا تھا. اوس و خزرج والے اکثر یہودیوں سے لڑا کرتے تو یہودی جواب میں یہ کہتے تھے کہ سنو اوس و خزرج والے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور مکہ مدینہ کے یہودیوں کو پتہ چلا تو 9-10 کا قافلہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا اور کلمہ پڑھتا، مسلمان ہو جاتا اور پھر مدینے جا کر لوگوں کے سامنے چرچا کرتا کہ اللہ کے نبی جن کا چرچا ہم نے اپنی کتابوں میں سنا تھا وہ حسین نبی تشریف لا چکے ہیں. اور مدینہ کے اندر اس انداز میں لوگ گمراہ تھے کہ عمر بن جموع جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اس کی بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ لکڑی کے خدا تیار کرتا، لکڑی کے خدا تیار کرتا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا. لیکن اسی کا بیٹا معاذ وہ جب رات کو دیکھتا کہ میرا باپ سو گیا وہ بت کو توڑ کر کچرے کے اندر پھینک دیا کرتا. جب صبح ہوتی اور عمر اٹھتا تو دیکھتا میرا خدا غائب ہے. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا کچرے کے ڈھیر پر پہنچتا تو کچرے کے ڈھیر پر اسے اس کا خدا ٹوٹا پھوٹا مل جاتا. پھر وہ لکڑی کا خدا بناتا اور اس کی عبادت کرتا. جب رات ہوتی تو اس کا بیٹا اس خدا کو توڑ دیتا اور جا کر کچرے پر پھینک دیتا. کئی دن کا سلسلہ چلتا رہا.
عمر بڑا پریشان کہ میرے خود کو کون توڑ کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر اس کی توہین کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن لکڑی کا اس نے بت بنایا اور اس کے گلے میں تلوار ڈال دی اور کہا سن، آج رات جب تجھے اٹھانے کے لیے میرا دشمن آئے تو چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا اسے۔ لکڑی کا پتا خود کا بنایا ہوگا، چھوڑنا مت اسے قتل کر دینا۔ صبح ہوں تو اس کی لاش پڑی ہو، لیکن ہوا کیا، یہ تو لٹکا کر چلا گیا اور جب رات ہوئی پھر اسی شخص نے آ کر اس کے خدا کو توڑ کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، کہا کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کیا گرا سکتا ہے اور کیا ملا سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام تشریف لائے فوراً عمر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف کے مضافات کے قریب ہوئے، مسجد قباء جہاں آج موجود ہے، جب یہاں پر پہنچے مدینے کے لوگ ہر صبح اپنے مدینے کے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ گرمیوں کے دن تھے۔ جو بھی مسافر سفر کرتا تھا وہ رات کی تاریکی میں سفر کرتا اور دن میں سفر کرتا اس وقت جب تک کہ سورج نہیں نکلا۔ جب سورج نکلتا اور اس کی تپش بڑھ جاتی تو وہ مسافر جہاں تک پہنچتا تھا وہیں پر آرام کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے مدینے کے لوگ صبح فجر سے لے کر دوپہر کی دھوپ تک نبی علیہ السلام کا انتظار ہر روز کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھروں پر چلے جاتے تھے، اس لیے کہ دن کی تپش میں کوئی بھی وہاں پر سفر نہیں کرتا۔ ایک دن مدینے کے لوگ مدینے کے شہر کے کنارے پر کھڑے ہوئے اسی آش میں کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اعلان کر دیا مدینے والے مبارک اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اب مدینے میں جو لوگ تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، دوڑ دوڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام مسجد قباء کے مقام پر موجود تھے اور جب یہ وہاں پر آئے اب ان کو پہچان نہیں تھی کیونکہ صحابہ دو تھے، ایک صدیق اکبر اور ایک نبی علیہ السلام۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے جب محسوس کیا کہ ان کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہم دونوں میں سے کون ہے، مجھے بتاؤ کیسا رنگ روپ ہے کہ صدیق کو بھی لوگ نبی سمجھ رہے ہیں۔ یہ رنگ کہاں چڑھا تھا؟ یہ غار ثور میں چڑھا تھا۔ اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے، جب دھوپ کی وجہ سے سایہ یہاں سے ہٹ گیا، میرے سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیا۔ ایک تو سایہ کر کے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، دوسرا یہ اعلان کر دیا کہ میں جو سایہ کر رہا ہوں نا میں خادم ہوں اور ساری کائنات کے سردار تو یہ بیٹھے ہیں۔ لوگ بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اس قباء کے مقام پر 12 دن رہے۔ حضرت کلثوم بن حضم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آپ رہے اور پھر آپ نے حکم دیا کہ یہاں مسجد بناؤ۔ صحابہ کرام نے اس مقام پر مسجد بنائی، بلاتیں اٹھائی، میرے آقا علیہ السلام نے خود اینٹیں اٹھائی اور سیمنٹ گاڑے کے ساتھ دیواروں کو بنایا اور چھت کو چھالوں کے ساتھ کھجور کی اور دیگر بانسوں کے ساتھ مضبوط کیا اور اللہ کا یہ گھر فرش زمین پر مدینہ شریف میں پہلا گھر مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 رکعت نفل، اور اس مسجد سے محبت کتنی کہ آقا علیہ السلام ہر ہفتے کو اپنے کاشان نبوت سے پیدل چل کر مسجد قباء تشریف
لایا کرتے تھے. جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب وہاں کے زائرین زیارتوں کے لیے لے کر جاتے ہیں تو بسوں میں سفر کر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام وہاں سے ہفتے کے دن پیدل کاشان نبوت سے چلا کرتے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز ادا کرتے تھے. بتانا یہ تھا کہ ہم اس مسجد سے محبت کرتے ہیں، تمہارا صرف یہاں آنا ہوگا، ہم تم سے ہم تمہارے لیے عمرے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ سے عمرے کا ثواب مانگ رہے ہیں. یعنی تم وہاں آؤ گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا کرے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن یعنی ہفتے میں 2 مرتبہ مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے. آپ نے ایک دن دیکھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اس عظمت والی مسجد کو چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا ارے یہ وہ مسجد ہے کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سینے پر بلا کے اٹھا کر اس مسجد میں لگائی ہے. میں آج بھی دیکھ رہا ہوں انداز کہ صحابہ نے کاندھوں پر اٹھائی، میرے آقا نے پیٹھ پر اٹھائی، سینے پر بلا کے اٹھا کر لگائی ہے کہ قیامت تک میرے چاہنے والے آئیں گے اور اس گھر سے محبت کریں گے اور ہماری شانوں کو دیکھیں گے کہ 2 جہانوں کا سردار ہونے کے بعد بھی، تمام نبیوں کے امام ہونے کے بعد بھی ہم نے تمہارے لیے مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے. اللہ اللہ سلسلہ چلتا رہا. 12 دن کے بعد نبی علیہ السلام جمعہ کے دن وہاں سے نکلے اور پھر ایک مقام پر آپ نے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، خود پڑھائی. اور وہ مسجد جمعہ ہے اس لیے کہ مکہ کے اندر جو دارالحرب تھا جمعہ کی نماز نہیں تھی. اب جب مدینہ میں آئے تو یہ دارالاسلام تھا، تو پہلا جمعہ جو آیا میرے آقا علیہ السلام نے خود جمعہ کی امامت فرمائی ہے. اس کے بعد 500 صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اب میرے آقا علیہ السلام وہاں جا رہے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کہتی ہے نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، بس محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی کے قریب جہاں آقا علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، آقا علیہ السلام اس کے جانب جب قریب ہوئے 500 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، جو مدینے کے ہر صحابی کے دل کی یہ تمنا تھی کہ آقا علیہ السلام میرے گھر میں رہیں. ہماری بھی تمنا، تو صحابہ تو حضور کو دیکھ رہے تھے کیسی تمنا ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ، آج میری اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ ہماری رہائش کہاں ہونی ہے. ہماری اونٹنی کو چھوڑ دو، ہماری اونٹنی جہاں بیٹھے گی ہم نے وہیں پر رہنا. اونٹنی کی مہار اس کی پیٹھ پر رکھ دی گئی، اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا. ایک ایک صحابی اونٹنی کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں 9 قبیلے، ہر قبیلے کا سردار جب آقا علیہ السلام اس قبیلے کے پاس سے گزرتے، بنی حارث کا بندہ کہتا، بنی عدی کا بندہ کہتا، بنی سالم کا بندہ کہتا آقا کرم فرمائے ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کا ادب احترام کریں گے، آقا آپ سے ملنے والے جو آئیں گے ہم ان کی بھی خدمت کریں
فرمایا اونٹنی جہاں بیٹھے گی. اب اونٹنی ایک گھر کے پاس رکی کچھ سیکنڈ کے لیے. وہ گھر کس کا تھا؟ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا گھر تھا. کسی حکمت کے تحت اونٹنی وہاں رک گئی. اب عبداللہ بن ابی کو بڑا غصہ تھا، اس لیے کہ اسی دن اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یعنی پورے مدینے کا سردار اسے تسلیم کر لیا جاتا. لیکن عین وقت پر وہ سردار آ گئے جن کو اللہ نے نبیوں پر بھی سرداری دے دی ہے. اس کے خواب میں مل گئے سارے خواب. اسے بڑا غصہ تھا. جب اونٹنی کھڑی ہوئی وہاں تو عبداللہ بن ابی نے کہا آگے جاؤ آگے، ہمارے گھر کوئی رہنے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے بلایا ہے ان کے گھر جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اونٹنی بھی آج اپنے دشمنوں کو بھی سمجھتی ہے، اپنے اشاروں کو بھی جانتی ہے. بتانا مقصود یہ تھا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. وہ اونٹنی چلتی چلتی مدینے کی گلیوں میں گھومتی پھرتی ایک گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئی. وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جیسے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ پالان اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے. سامان اٹھایا گھر میں لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں بلکہ میرے آقا کا گھر 1000 سال پہلے بنایا گیا تھا. یہ وہ گھر تھا کہ جب طبع بادشاہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کر اپنے ملک واپس جا رہا تھا اور ان 2.5 لاکھ لوگوں میں 400 علماء جو ظہور کے عالم تھے جب وہ گزرے اور یثرب جو آج مدینہ ہے، مدینہ کی زمین کے پاس پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی. اے بادشاہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں. دیکھو کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی آنے والے ہیں تو بادشاہ میں گھر نہیں جانا، ہمیں بیوی بچے ماں باپ زمینوں کی مکانوں کی ضرورت نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رک جائیں. اگر اللہ نے زندگی دی، ہم نے اتنی عمر پائی کہ اس نبی کو دیکھ لیا تو پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بادشاہ نے دیکھا کتنے علماء تحقیق سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے آخر نبی کا مسکن یہی ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے. 400 علماء کے لیے اس بادشاہ نے گھر بنائے اور 400 گھر بنانے کے بعد ایک گھر میرے آقا کے نام کا لکھا. یہی وہ گھر تھا. میرے آقا کے نام کا گھر بنا دیا اور ایک خط لکھ دیا، سونے کی ڈبیا کے اندر رکھ دیا. 400 علماء کے اندر جو سب سے بڑا عالم تھا اس عالم کو یہ ڈبیا دے دی اور کہا یہ ڈبیا نسل در نسل چلانا یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو اسے یہ ڈبیا دینا اور عرض کرنا کہ یہ بادشاہ نے دی ہے اور میرا سلام پیش کر دینا. وقت گزرتا چلا گیا. 1000 سال کا عرصہ گزرا اور ابو ایوب انصاری ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی اولاد سے آ رہے تھے. اور آپ نے جب یہ ڈبیا مسجد قباء میں ایک شخص کے نام دے کر پہنچائی، اب وہ شخص اندر نہیں آیا، دروازے پر کھڑا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں لاؤ میری ڈبیا جو تمہارے پاس ہے. سچ نے یہ نہیں کہا کہ پورے سونے کی ڈبیا دینے آئے. میرا آقا نے پہلے بڑھا یہاں دے دو مجھے جو میری ڈبیا ہے. اس میں خط یہی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ کے نبی میں طبع بادشاہ آپ کا غلام، اگر میں نے آپ کی تشریف لانے تک زندگی پائی تو پھر میں ہاتھ دے کر قبول اسلام کروں گا، اور اگر زندگی نہ پائی تو میں آج اسلام قبول کر رہا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اور جو قرآن آپ کی ذات پر اترے گا میں اس قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں. میرا آقا نے اس کا ایمان قبول کیا اور پھر ایوب انصاری کے گھر میں آپ رہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کی بارگاہ میں حضور 2 مالے ہیں، اوپر والے مالے پر آپ رہیں، نیچے غلاموں کی طرح میں رہوں گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں میں نیچے رہتا ہوں
اس لیے کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، ان کو چڑھنے اترنے میں پریشانی ہوگی، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، کوئی خواتین میں سے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، لہذا میں نیچے رہتا ہوں۔ حضرت ابو انصاری فرماتے ہیں کہ اس رات میں پوری رات نہیں سویا، اور گھر کے کونے میں میری بیوی، میرے بچے پوری رات گزار رہے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں گزریں اور حضور کے اوپر سے یہ گزر نہ ہو اور بے ادبی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دوسرے دن حاضر ہو کے عرض کی حضور خدا کے لیے آپ اوپر تشریف لائے، ہم اوپر نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے۔ پھر کیا ہوتا، ایک غلام کی ڈیوٹی تھی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتا تھا۔ جب کھانا پیش کرتا آقا علیہ السلام تناول فرماتے، جب وہ برتن واپس لاتا نا تو سیڑھیوں پر ابو ایوب انصاری کھڑے رہتے تھے۔ جب وہ برتن آتے تو پوچھتے، اے مامر بتا حضور نے کس طرف سے کھایا؟ وہ بتاتے حضور نے اس طرف سے کھایا۔ ابو ایوب انصاری 2-3 لقمے اسی جانب سے لے کر برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا انداز تھا۔ اسی طرح مدینہ شریف کے اندر مسجد قبلتین ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ یہودی تانا دیتے تھے کہ تم ہماری سمت جانب بیت المقدس کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اور نبی علیہ السلام غار میں بھی یہ دعا شروع کرتے ہیں، صحرا میں بھی یہ دعا شروع کرتے ہیں، مدینے میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اور انتظار میں تھے کہ ان قریب جبریل آنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مقام پر تشریف لے گئے، ایک خاتون کے پاس گئے اس کے بچے کی عیادت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور ایسے چہرہ اوپر کرتے جیسے ابھی جبریل کا انتظار ہو رہا ہے کہ جبریل ابھی آئیں گے اور اعلان کر دیں کہ معبود جہاں آپ چاہتے ہو اپنا رخ پھیرو۔ بس یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ابھی 2 رکعت مکمل ہوئی تھی اور تیسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہوئے اور جبریل آ گئے، قرآن سنا دیا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ اسی وقت آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ جتنے پیچھے صحابہ کھڑے تھے، صحابیات، تمام کے تمام نے رخ وہیں پھیرا جہاں مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف ادا ہوئی۔ پھر عصر کی نماز جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے مسجد نبی میں، پھر آپ نے جو عصر کی نماز پڑھی مسجد نبی میں، وہ مسجد حرام کی طرف اشارہ کر کے پڑھی تھی۔ اور جب وہاں تیسری رکعت میں اپنا چہرہ پھیرا، میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے گئے، میں بیت مسجد حرام کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سیٹ بتا رہا تھا، یعنی سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ تو وہ مسجد قبلتین ہے۔ اسی طرح مسجد اجابہ، دعا کے قبول ہونے والی مسجد، اس کا نام اس طرح پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے اس مسجد میں اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، جن میں سے 2 دعائیں میری قبول ہو گئی ہیں۔ کتنی دعائیں بولو؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مولا میری امت پر قحط ساری نہ کرنا، اللہ نے میری دعا قبول کر دی ہے۔ دوسری دعا میں نے کی کہ میرے مولا قوم نوح کی طرح میری امت کو پانی میں غرق نہ کرنا، اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر دیا ہے۔ اور تیسری دعا میں نے یہ کی کہ میری امت کو قتل و غارت گری سے بچا لینا، تو اس دعا کا جواب نہیں آیا۔ تو صحابہ نے جب سنا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو مسجد کا نام پڑ گیا مسجد الاجابہ، یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں آ کر دعائیں کریں تو اللہ دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور پھر مسجد نبوی کی اگر بات کریں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ مدینے میں مرے، فلیمت بہا، ارے مر جاؤ، مدینے میں مر جاؤ، وہ موت کی زندگی ہوا کرتی۔ فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو مرنے کی، مدینے میں مرو۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتَ بِهَا، کہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اور مسجد نبی کی بات کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من صلی فی مسجد
کہ میری مسجد کے اندر 40 صلاتن، جس نے 40 نمازیں پڑھی، لا یفوتہ صلاتن، ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی، 40 نمازیں پڑھی، کتب لہ براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب، اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ سے اور عذاب جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ مسجد نبی کی برکت، یہ میرا آقا علیہ السلام کے شہر کی برکت۔ تو جو بھی حج کی شہادت حاصل کر رہے ہیں ضرور مدینہ شریف جائیں، اور جن کے رفقا دوست احباب گئے ہیں ان کو آپ پیغام بھی بھیجیں کہ ضرور مدینہ شریف جائیں، ان کی باتیں نہ مانیں جو کہتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں۔ اگر فاروق اعظم سے پوچھیں وہ تو دعائیں یہ کرتے تھے، معبود تیرے شہر میں مدفن نصیب ہو جائے، اس لیے کہ اگر مدینے جائے گا تو مرے گا، اور اگر مرے گا تو میرے آقا نے فرمایا امی کیس کے ساتھ تشریف لے گئے، میرے آقا نے جنت البقیع کے لوگوں کو دیکھا، قبرستان میں قبروں کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا امی کیس گواہ رہنا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک جنت البقیع میں جو مدفن ہیں ان میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔